ہماری بات تو چھوڑیں، جن کے ذمہ پنجاب حکومت کی ترجمانی ہے انہوں نے جہاز کی خریداری کے معاملے کو جس طرح ہینڈل کیا ہے اس نے حکومت پنجاب کے ساتھ شریف فیملی کو بھی ایک تماشا بنا کے رکھ دیا ہے۔ صرف 2 روز کے اندر اس جہاز کی خریداری کے جواز کے طور پر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 مختلف بیانیے بنانے کی کوشش کی گئی۔ صوبائی ترجمان خاتون نے نتائج سے بالکل بے پرواہ ہو کر 12 ارب روپے کے جہاز کی خریداری سے متعلق جو کچھ کہا اس نے میڈم وزیر اعلیٰ کی ساکھ کی باقاعدہ دھجیاں اڑا دی، کہہ کے لگوا دیے، کہتے ہیں لافنگ سٹاک، وہ بنا کے رکھ دیا۔ پہلے کہا گیا کہ جی یہ جہاز ایئر پنجاب کے لیے خریدا گیا ہے، ایک ایسی ایئر لائن جو وجود میں نہیں آئی، جس کا کبھی کاغذوں پہ بھی کوئی وجود نہیں ہے، ابھی صرف نام کہیں کسی پریس کانفرنس میں آیا تھا، اس کے لیے خریدا گیا۔ یہ ایک ایسی بے تکی اور جاہلانہ بات تھی جس پر رد عمل اتنا خوفناک آیا کہ خود نون لیگی رہنما جو ہیں وہ منہ چھپاتے پھر رہے تھے، وہ ایک ہی کیتا ہے، ایک ہی کہتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ایئر پنجاب کہاں رجسٹر ہوئی ہے تو پھر جواب ندارت۔ دوسرا بیانیہ یہ بنانے کی کوشش ہوئی کہ اس جہاز کو ایئر ایمبولینس کے طور پہ استعمال کیا جائے گا۔ یہ اس سے بھی بڑی مذاقہ خیز تھی۔ ایئر ایمبولینس اس قدر پرتعیش جہازوں میں بنائی جاتی ہے، اس جہاز کی قیمت میں 20 جہاز اور آ جانے تھے جس کو ایئر ایمبولینس آپ مختلف شہروں میں کرتے نہ، اتنی بےہودہ یہ دلیل دی گئی ہے جی ایئر ایمبولینس کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایئر ایمبولینس کے طور پہ استعمال کے لیے منگوائی گئی تھی، تو سیدھی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ محترمہ جو ہیں وہ صرف ایک بیان دے دیں، حلفاً بیان دے دیں کہ جی اگر میں کبھی اس جہاز میں پرواز کرتی ہوئی نظر آئی تو میں جھوٹی، میری پنجاب حکومت جھوٹی، میں اس جہاز کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ آج وہ یہ بیان دے دیں تو ساری باتیں ٹھیک ثابت ہو جائیں گی۔ پھر آپ چاہے ایئر پنجاب کے لیے اس کو رکھ لیں، چاہے اس کو ایئر ایمبولینس کے لیے طور پہ رکھ لیں، صرف وزیر اعلیٰ یا ان کی ترجمان یہ آن اوتھ آ کے کہہ دیں کہ جب وزیر اعلیٰ اس جہاز کو استعمال کریں گی نا تب آپ کے اعتراض ہم درست مان لیں گے۔ وہ تو کبھی استعمال ہی نہیں کریں گی، اس میں بیٹھیں گی نہیں۔ یہ صرف مریضوں کے لیے جہاز ہے یا ایئر پنجاب کے لیے، اس میں مسافر بیٹھیں گے، آپ کو تردیدیں کرنی ہی نہیں پڑیں گی۔ پھر تیسرا بیانیہ یہ بنایا گیا کہ اس جہاز کو بطور چارٹر طیارہ کرائے کے طور پہ استعمال کیا جائے گا، یعنی اوبر پالیں گے، پنجاب حکومت اوبر پالے گی جہاز کا۔ ایک دفعہ دوبارہ سر جوڑ کے مل بیٹھیں، شاید کوئی بات بن جائے، شاید کوئی اچھا بہانہ بن جائے، شاید کوئی فارم 47 والا بہانہ بن جائے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جی غریب عوام کی خدمت کے لیے اگر جہاز لے لیا گیا تو کیڑی قیامت آ گئی ہے؟ قیامت آ گئی ہے، قیامت آ گئی ہے، بہت بڑی قیامت آ گئی ہے۔ 12 ارب روپے بار بار اپنے لفظ جو ہیں معنویت کھو چکے ہیں، اپنی تاثیر کھو چکے ہیں ایسے حالات میں جب پنجاب میں بے روزگاری ننگا ناچ رہی ہو، اور آپ ایک وزیر اعلیٰ کے لیے 12 ارب روپے کا جہاز خرید رہے ہو۔ کر جو لیا ایک کام تو پھر اس کو فیس کریں۔ اوپر سے اسرائیلی کمپنی کا جہاز، ایک نئی مصیبت پڑ گئی۔ ترجیحات ذرا ملاحظہ کریں، ایسا جہاز جو صرف کھڑا ہی رہے گا تو اس کا ماہانہ کرایہ 50 لاکھ روپے سے زیادہ۔ اس جہاز کی خریداری سے پنجاب حکومت کا ترقی کا جو مصنوعی بیانیہ ہے وہ بالکل کریش کر گیا۔